السلام علیکم. ویلکم ٹو دستان ایمان فروشوں کی ایپیسوڈ 5. رات کا وقت تھا. ناجی اپنے کمروں میں تم جونیئر کمانڈروں کے ساتھ بیٹھا شراب پی رہا تھا. دو ناچنے والی سازوں کی ہلکی موسیقی پر مستی میں آئی ہوئی ناغروں کی طرح محصور کن اداؤں سے رقص کر رہی تھی. ان کے پاؤں میں گھنگرو نہیں تھے. ان کے جسموں پر کپڑے صرف اس قدر تھے کہ ان کے ستر ٹکے ہوئے تھے. اس رقص میں خمار کا تاثر تھا. دربان اندر آیا اور ناجی کے کان میں کچھ کہا. ناجی جب شراب اور رقص میں مست ہوتا تھا تو کوئی مخل ہونے کی جرات نہیں کرتا تھا. صرف دربان کو معلوم تھا کہ وہ کون سا ضروری کام ہے جس کی خاطر ناجی عیش و طرب کی محفل سے اٹھا کرتا ہے، ورنہ وہ اندر آنے کی جرات نہ کرتا. اس کی بات سنتے ہی ناجی باہر نکل گیا اور دربان اسے دوسرے کمرے میں لے گیا. وہاں سوڈانی لباس میں مبلوس ایک ڈھیر عمر آدمی بیٹھا تھا. اس کے ساتھ ایک جوان لڑکی تھی. ناجی کو دیکھ کر وہ اٹھی. ناجی اس کے چہرے اور قد کاٹھی کی دلکش دیکھ کر تھک گیا. وہ عورتوں کی شکاری تھا. اسے عورتیں صرف اپنے عیش کے لیے درکار نہیں ہوتی تھی. ان سے وہ اور بھی کام لیا کرتا تھا، جن میں ایک یہ تھا کہ وہ نہایت خوبصورت اور عیار لڑکیوں کے ذریعے بڑے بڑے افسروں کو اپنی مٹھی میں رکھتا تھا، اور ایک کام یہ بھی تھا کہ وہ انہیں امیر وزیروں کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کرتا تھا، اور ان سے وہ جاسوسی بھی کراتا تھا. جس طرح تصعب جانوروں کا دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ اس کا گوشت کتنا ہے، اسی طرح ناجی لڑکیوں کو دیکھ کر اندازہ کر لیا کرتا تھا کہ یہ کس کام کے لیے موزوں ہے. لڑکیوں کے وپاری اور پردہ فروش اکثر ناجی کے پاس مال لاتے رہتے تھے. یہ آدمی بھی ایسے ہی وپاریوں میں سے لگتا تھا. لڑکی کے متعلق اس نے بتایا کہ تجربہ کار ہے، نہ پی سکتی ہے اور پتھر کو زبان کے زہر سے میٹھا پانی پلا سکتی ہے. ناجی نے اس کا تفصیلی انٹرویو لیا. وہ اس فن کا ماہر تھا. اس کے مطابق اس نے لڑکی کا امتحان لیا اور اس نے یہ رائے قائم کی کہ جس کام کے لیے وہ ایک اور لڑکی کو تیار کر رہا تھا، اس کے لیے یہ لڑکی تھوڑی سی ٹریننگ کے بعد موزوں ہو سکتی ہے. سودا طے ہو گیا. ویپاری قیمت وصول کر کے چلا گیا. ناجی لڑکی کو اس کمرے میں لے گیا جہاں اس کے دو ساتھی رقص اور شراب سے دل بہلا رہے تھے. اس نے لڑکی کو ناچنے کے لیے کہا. لڑکی نے جب چوغا اتار کر جسم کو دوہی بیل دیے تو ناجی اور اس کے ساتھی تڑپ اٹھے. پہلے دونوں ناچنے والیوں کے رنگ پیلے پڑ گئے. اس نئی لڑکی کے سامنے ان کی قدر و قیمت کم ہو گئی تھی. ناجی نے اس وقت محفل برخاست کر دی اور لڑکی کو اپنے پاس بٹھا کر سب کو باہر نکال دیا. لڑکی سے نام پوچھا تو اس نے زکوئی بتایا. ناجی نے اس سے کہا، زکوئی، تمہیں یہاں لانے والے نے بتایا تھا کہ تم پتھر کو پانی میں تبدیل کر سکتی ہو. میں تمہارا یہ کمال دیکھ چاہتا ہوں. وہ پتھر کون ہے؟ زکوئی نے پوچھا. میرا نیا امیر مصر، ناجی نے جواب دیا. وہ سالار اعظم بھی ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی؟ زکوئی نے پوچھا. ہاں، سلطان صلاح الدین ایوبی، ناجی نے کہا. اگر تم اسے پانی میں تبدیل کرو تو اس کے وزن کا جتنا سونا تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا. وہ شراب تو پیتا ہوگا؟ نہیں، ناجی نے جواب دیا. شراب، عورت، ناچ گانا اور تفریح سے وہ اتنی ہی نفرت کرتا ہے جتنا ہر مسلمان خنزیر سے کرتا ہے. میں نے سنا تھا کہ آپ کے پاس لڑکیوں کا ایک تسم ہے جو نیل کی روئی کو روک لیتا ہے. زکوئی نے کہا. کیا وہ تسم بیکار ہو گیا؟ میں نے ابھی آزمایا نہیں. ناجی نے کہا. یہ کام تم کر سکتی ہو. میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی عادتوں کے متعلق تمہیں بہت کچھ بتاؤں گا. کیا آپ اسے زہر دینا چاہتے ہیں؟ زکوئی نے پوچھا. اب بھی نہیں، ناجی نے جواب دیا. میری اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ وہ ایک بار کسی تم جیسی لڑکی کی جال میں پھنس جائے، پھر میں اپنے پاس بٹھا کر شراب پلاؤں گا. اگر اسے قتل کرنا مقصود ہوتا تو میں یہ کام مشین سے نہایت آسانی سے کرا سکتا تھا. یعنی آپ اس کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں، دوستی کرنا چاہتے ہیں؟ زکوئی نے کہا. اتنا برجستہ جملہ سن کر ناجی چند لمحے لڑکی کو دیکھتا رہا. وہ اس کی توقع سے زیادہ ذہین تھی. ہاں، زکوئی. یہ ناچیز نے اس کی ملائم بالوں پر ہاتھ پھیر کر کہا. میں اس کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہوں، ایسی دوستی کہ وہ میرا ہم نوا اور ہم پیالہ بن جائے.
آگے میں جانتا ہوں کہ مجھے اس سے کیا کام لینا ہے، حاجی نے کہا اور ذرا سوچ کر بولا، لیکن میں تمہیں یہ بھی بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک جادو سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ میں بھی ہے۔ اگر تمہارے حسن اور ناز پر اس کا جادو چل گیا تو میں تمہیں زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ اگر تم نے مجھے دھوکہ دیا تو تم ایک دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکو گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی تمہیں موت سے بچا نہیں سکے گا۔ تمہاری زندگی اور موت میرے ہاتھوں میں ہے۔ تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکو گی، اس لیے میں نے تمہارے ساتھ کھل کر باتیں کی ہیں، ورنہ میرے رتبہ اور حیثیت کا آدمی ایک پیشہ ور لڑکی کے ساتھ پہلی ملاقات میں ایسی باتیں کبھی نہیں کرتا۔ یہ آپ کو آنے والا وقت بتائے گا کہ کون کس کو دھوکہ دیتا ہے، زکوئی نے جواب دیا۔ مجھے یہ بتائیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی تک میری رسائی کس طرح ہوگی؟ میں اسے ایک جشن میں بلا رہا ہوں، ناجی نے کہا۔ اس رات اپنے ہاں رکھوں گا اور تمہیں اس کی خوابگاہ میں داخل کروں گا۔ میں نے تمہیں اس مقصد کے لیے بلایا ہے، آگے میں سنبھال لوں گی، زکوئی نے کہا۔